ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ اس دینی پروگرام میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مختلف مصروفیات میں مصروف ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس وقت اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے، سارے مشاغل کو چھوڑ کر کے آپ مسجد میں قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اور بڑی خوش نصیب ہوتی ہے یہ محفل۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تو وہ فرشتے آپس میں کہتے کہ ہلومو الی حاجت، آؤ ہمارے مطلب کی چیز مل گئی، اور اس کے بعد اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، پروں سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور زمین سے لے کر کے آسمان تک وہ لائن لگا کر کے اس مجلس کو گھیرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندوں کو ہم نے پایا، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں، دیکھا تو نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر دیکھ لیں گے تو کیا کریں؟ کہا کہ اے اللہ تیری اور زیادہ تسبیح بیان کریں، اور زیادہ تیری تعریف کریں۔ اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے کہ اللہ، ہمارے
تیرے بندے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیں تو کیا کریں؟ کہا اللہ اگر جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ جنت کے طلبگار بن جائے، اور زیادہ جنت کی تڑپ ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے مما یتعوذون، میرے بندے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہا دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ اور زیادہ جہنم سے پناہ طلب کریں گے، اور زیادہ جہنم سے بھاگیں گے، بچیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اشہدکم انی غفرت، میں تم سب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کسی اور کام سے جا رہا تھا، وہ مجلس میں شامل ہونے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، کسی اور کام سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی، وہ بیٹھ گیا۔ تو اے اللہ کیا اس انسان کو بھی تیری مغفرت حاصل ہوگی جو کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا لیکن مجلس میں بیٹھ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیس، یہ وہ مجلس ہے جہاں بیٹھنے والا کوئی بھی انسان بد نصیب نہیں ہے، سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ پہلا سوال، سماج اور معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا سوال کہ دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ اللہ نے دونوں سوالوں میں کہا بھئی آج تو ہر آدمی یہ بات مانتا ہے نا کہ سماج بگڑ رہا ہے، معاشرے کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، کیوں ہے یہ بگاڑ؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، کائنات کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ جائے، بگاڑ نظر آ جائے، میرے بندوں فبما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ سماج بگڑ رہا ہے، ہم بگڑ رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے، معاشرہ نہیں خراب، معاشرہ ہم سے اور آپ سے بنتا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے کہا فساد کی جڑ انسانوں کے اعمال ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اچانک موتیں ہو جاتی ہیں، یہ ناگہانی موتیں کیوں ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کی تم کو سزا دے دے۔ سارے اعمال کی سزا اگر وہ دے دے گا تو تم روئے زمین پر سانس لینے کے قابل نہ بچو گے، روئے زمین پر ایک جاندار بھی سانس لینے والا نہ بچے گا۔ اتنا شرک ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر اللہ سارے اعمال کی سزا دے دے تو روئے زمین پر ایک چوپایا، ایک جاندار بھی باقی نہ بچے۔ کچھ اعمال کی سزا دے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، سدھر جائیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آئیں۔ مگر آج کتنی مصیبتیں ہم دیکھیں گے میرے، کورونا کا دور ہم نے دیکھا، ہم نے وہ چیز دیکھی جو صدیوں میں کبھی آتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف بند ہو گیا، مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے کترانے لگے، گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہ دور تو صدیوں میں آتا ہے، ہم نے وہ مصیبت دیکھی، ایک ایک محلے سے 20 باپ بیٹے کی میت کو چھونے کے لیے تیار، ہم نے وہ دور دیکھا۔ پھر اس کے بعد زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، نوجوان لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر کے بھی ہمارے دل پسج نہیں رہے۔ کیوں؟ ہم سدھر نہیں رہے، ہماری بدعمالیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اس سوال کا جواب یہ اللہ نے قرآن میں دیا، فَلَوْلَا
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، میرے بندو جب ہماری طرف سے آزمائش اور تکلیفیں تمہارے اوپر آتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے، گر گڑاتے، اللہ سے توبہ کرتے، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، لیکن چونکہ تمہارے دل سخت ہو چکے اور شیطان نے تمہارے گناہوں کو مزین کر دیا ہے، تم جو غلط کام کرتے ہو، جو گناہ کے کام کرتے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط کام ہے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، انسان گناہ کرے اور اس کے دل سے یہ احساس مٹ جائے کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ اس چیز کو کہتے ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکریہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تمہیں یہ چیز ناگوار گزرے، تمہیں یہ برا لگے کہ لوگوں کو کہیں اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل زندہ ہو، جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا تو پھر گناہ کرنے کے بعد کھٹک محسوس ہوتی ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ پتھروں کو فیل کر دیتا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بڑی اللہ نے اس قوم کو بہت نوازا تھا، لیکن جتنا اللہ نے اس قوم کو نوازا اتنا اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی۔ اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اے بنی اسرائیل، اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اور گناہ کرتے کرتے تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ذرا اپنے دل کے بارے میں ہم سوچیں، کون سا خطبہ جمعہ ایسا ہوتا ہے جس میں جہنم کا تذکرہ نہ ہو؟ کون سی تقریر ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا نہ جاتا ہو؟ مگر مسلمان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، ہمارے معاشرے میں دن بدن برائیوں کا گرام پڑتا چلا جا رہا ہے، شرک کر رہا ہے مسلمان، مسلمانوں کے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں اور گلوں میں آپ کو دھاگے ملیں گے، مسلمان ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہتا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، ماں باپ کو دعائیں یاد کرنے کی توفیق تو نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسوں کو، حضرت حسن و حسین کو دعا پڑھ کے دم کرتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو دعائیں پڑھ کے بند کرتے تھے۔ ہم کو چونکہ دعائیں تو یاد کرنا نہیں تھا، ہم نے شارٹ کٹ اپنایا، ہم نے بچوں کے گلوں میں تعویذیں ڈال دیا، ہم نے دھاگے ڈال دیے، ہم نے گنڈے ڈال دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے میں مشقت ہوگی، سورہ بقرہ پڑھنے میں محنت لگے گی، ہم نے آسان طریقہ اپنایا، ہم نے دکان و مکان کی خیر و برکت کے کچھ ٹکڑے لے آئے، ہم کچھ بینر لے آئے، کچھ پوسٹر لے آئے، کچھ گنتیاں آڑی ترچھی لکیروں والے کچھ ہم نے پوسٹر لا کر کے اپنے گھروں میں لٹکا۔ شرک کر رہا ہے مسلمان، اللہ کو چھوڑ کر کے دیووں کے آستان پہ سر جھکا رہا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں ان کو توحید کا مطلب بھی نہیں معلوم، ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، ان کو قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالوں کا جواب بھی نہیں معلوم۔ دنیا کی بڑی نالج ہے، پالیٹکس کی بڑی نالج ہے، دنیا کی بڑی معلومات ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کی بہت نالج ان کے پاس ہوتی ہے لیکن آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، آخرت کے معاملے میں زیرو ہوتے ہیں، آخرت کی
زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے نوجوان؟ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا۔ یہ زندگی کا مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو پھر ایک مومن کے بیچ میں اور ایک کافر کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ ایک مومن کے بیچ میں، ایک مشرک کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے 27ویں پارے میں جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے، تم اس لیے دنیا میں آئے ہو تاکہ تم اللہ کو راضی کرو۔ تمہارے کاروبار کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ تمہارے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لو، تمہاری نماز بھی اللہ کے لیے ہو جائے، تمہاری قربانی بھی اللہ کے لیے ہو جائے، تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ انسان جب اس چیز کو اپنے دل میں پیدا کر لے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ہیں مرتد ہو رہے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، جو ڈاٹا موجود ہے ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں ہیں مرتد۔ بڑا مشہور کیس آج کل چل رہا ہے، ایک مسلمان لڑکے کا آفتاب اور شرطہ کا کیس، کہ یہ حرکت ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ اس نے جو لڑکی کو جو قتل کیا، اس کے جو جسم کے 36 ٹکڑے کیے، اس کو جو فریج میں رکھا، وہ سب تو بات کی چیز۔ کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنا، کیا اس کو اسلام الاؤ کرتا ہے؟ آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے حالات آپ دیکھیں، صحابہ کرام اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا تھا، اور اس لیے اس راستے میں انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر دیا، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، ضرورت پڑی جان قربان کر دی، ضرورت پڑی اپنی زندگی بھر کی کمائی کر۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بیچارے روم سے آئے ہیں، بچپن میں پکڑ کر کے لائے، غلام بنا کر کے لائے گئے، مکہ کے اندر پلے بڑے، بزنس کیا، کاروبار کیا، اللہ نے برکت دی، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر ایمان لائے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، صہیب رومی کا دل تڑپ رہا ہے مدینہ جانے کے لیے، اپنے نبی کے پاس جانے کے لیے۔ جیسے ہی موقع ملا، صہیب رومی نے اپنے سارے مال و اسباب کو اکٹھا کیا، سارا دھن دولت اکٹھا کیا، اور مدینہ کے راستے پر چل پڑے۔ مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اے صہیب کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ اے صہیب اتیتنا سلوکا لا مال لک، جب تم مکہ میں آئے تھے تو پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے سارا پیسہ ہمارے بیچ میں رہ کر کے کمایا ہے، اور آج تم یہ چاہتے ہو کہ سارا مال تم مدینہ لے کے چلے جاؤ۔ اے صہیب ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، تمہیں جانا ہے تم جا سکتے ہو، لیکن مال سارا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ او لوگوں، انسان دنیا میں دولت کو بہت اہمیت دیتا ہو، دولت بہت اہم چیز ہے، لیکن صہیب رومی کی نظر میں ایمان سے بڑھ کر کے، اور ان کے نبی سے بڑھ کر کے، اور نبی کی محبت سے بڑھ کر کے ان کی دولت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، انہوں نے فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے، یہ سارا دھن دولت تم لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے دو۔ ساری زندگی کی کمائی مکہ والوں کے حوالے کر کے صہیب رومی مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ پہنچے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ صہیب رومی مسجد میں آتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو دیکھتے ہیں اور صحابی کے گلے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربیحت البیع ربیحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے تو نے اپنے نبی کی رفاقت کو اور اپنے نبی کی صحبت کو چن لیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائی جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے۔ مسلمان کو آج اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم،
کمانا انجوائے کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج سنت سے دور ہے، بدعات میں مبتلا ہے، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی نئی بدعت، نبی کے طریقے کو جو چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے وہ طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلاف دیکھیں گے، جب اختلاف کا زمانہ آ جائے تو تم میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو تھام لینا، جس طریقے سے میرے خلفائے راشدین سنت پر عمل کریں گے تم بھی سنت پر عمل کرنے میں نجات۔ آج امت سنت سے دور ہے، بدعات میں مبتلا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز ہے۔ اسلام کے اسلام مکمل ہے، اسلام اپڈیٹ نہیں ہوتا، اسلام کے مطابق ہم اپڈیٹ ہوں۔ اسلام 1400 سال پہلے اپڈیٹڈ ہے، اب اس کے اندر کوئی چینجنگ ہونے والی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نوٹ، امام مالک کہتے تھے اللہ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، میں نے آج آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو دین کی حیثیت سے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت اللہ کے نبی کے اوپر اتری تو دین مکمل ہو گیا تھا، تو جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بڑا سمپل طریقہ ہے میرے بھائی، اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ کام دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ دلیل نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہوگا، لوگ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہے۔ دلیل یہ ہے اس کے صحیح ہونے کی کہ اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے کہ نہیں، وہ کام نبی کے دور میں ہوا کہ نہیں اور نبی کے سامنے کیا گیا کہ نہیں یا نبی نے کیا کہ نہیں، یہ اس کے صحیح ہونے کی۔ آج امت کی بڑی تعداد سنت سے دور ہے، امت کی بڑی تعداد آج قرآن سے دور ہے۔ آج سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، دن بھر میں 50 بار واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں کس کا میسج آیا، کسی اہم آدمی کا میسج چھوٹ گیا ہے، کوئی ہمارا عزیز ہے، کوئی دوست ہے، اس نے ہمیں میسج کیا واٹس ایپ پر اور واٹس ایپ کھول رہے ہیں، اور 2-4 دن گزر جاؤ اور میسج نہ دیکھے ہمارا عزیز ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، کیا تو مجھے اپنا سمجھتا اور تو نے میرا میسج نہیں دیکھا؟ میرے پیارے ساتھی، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن بھی تو اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے، ایک سندیش ہے، ایک پیغام ہے جو ساری مانوتا کے نام ہے، ساری انسانیت کے نام ہے، اور یہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ ہمارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس قرآن کو ہمیں دنیا تک پہنچانا تھا، مگر ہم تو خود اس قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب کھولا؟ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے کوئی قرآن کو چھونے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ چھوٹے بچے جو قرآن پڑھنے جاتے ہیں، اگر وہ قرآن نہ پڑھے تو گھر کے اندر کوئی قرآن کو چھونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اس قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اس قرآن کے اندر تو اتنا اثر ہے کہ اس قرآن کو سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے۔ قرآن اگر انسان اچھی آواز میں سن لے تو انسان کے دل اور روح پر جو اثر ہوتا ہے میرے بھائی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی اس قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علیہ القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں، آپ ہی کے اوپر تو قرآن اترا ہے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ کہا نہیں آج میں سننا چاہتا ہوں دوسرے کے سناؤ مجھے تم قرآن۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء،
میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو لائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا میں نے کیا دیکھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بس کرو اے اللہ بس۔ یہ قرآن کی جب یہ آیت پڑھی گئی اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ہے۔ آج قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں نہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، نہ جنت کی ڈر پیدا ہوتی ہے، نہ جہنم کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح پڑھا، ہم نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی، ہم نے قرآن پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے بندو ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بڑی ناانصافی کی سکتا آپ کے ساتھ، اور قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس امت کی تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے امت کی ایک بڑی تعداد ہے نماز سے دور۔ مسجدوں کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے بزرگ حضرات اگر وہ فجر کی نماز کو اگر مسجدوں میں آباد نہ کریں تو شاید فجر کی نماز میں کتنی مسجدوں کے تالے نہیں۔ نوجوان بیچارہ تو رات میں بزی رہتا ہے، 2 بجے تک واٹس ایپ پر بزی رہتا ہے، فیس بک پر بزی رہتا ہے، اس کو کہاں اتنی فرصت ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کی آواز پر لبیک کہے، وہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر لبیک کہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز سے دور ہے آج امت، اور امت کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ نبی سے بہت محبت کرتی ہے۔ جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کو نماز سے کتنی محبت کی، ذرا یہ بھی تو آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا قرار ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تو نماز کے ذریعے ہم کو سکون پہنچا۔ اپنے آخری ٹائم میں اپنی وفات کے کچھ ٹائم پہلے اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو جو نصیحت دے کر کے گئے اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز میں لاپرواہی مت کرنا۔ آج ہمارا نوجوان نماز سے، اور سعودی عرب کے عالم نے واقعہ لکھا ہے، سچا واقعہ۔ سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بڑی بہترین سڑکیں ہیں، اچھی سڑکیں، پوری اسپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی، 4 ویلر چل رہی تھی، گاڑی میں 3-4 نوجوان بیٹھے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے، ایک نوجوان آخری سانسیں لے رہا۔ جب شرطۃ المرور والے، ٹریفک پولیس والے جب اس کے پاس پہنچے اور اس سے اس کا نام پوچھنے لگے، اس کا پتہ پوچھنے لگے، اس سے ایکسیڈنٹ کی وجہ پوچھنے لگے، تو اس نوجوان کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، وہ کہہ رہا تھا انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے وہ انتقال کر گیا، اس کی روح نکل گئی۔ ٹریفک پولیس والوں کو معاملہ سمجھ نہیں ہے کیا کہہ کے گیا ہے، اس نے اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ مرنے کے ٹائم یہ کہہ کر کے گیا۔ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں مل جائے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں گئے، تم سقر کے اندر کیوں گئے۔ جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے، سقر کا مطلب گڑھا، جہنم ایک آگ کا گڑھا ہے۔ تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم کے اندر کیوں گئے، قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
وہ نوجوان بے نمازی تھا اور آخری ٹائم وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا منظر دکھایا، جہنم کا ایسا منظر اس کو دکھایا گیا کہ وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا نا فی سفر، کہ میں سفر گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ نماز کے معاملے کو کل پہ ڈالتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی آپ کے تو کھیلنے کھانے کے دن ہے۔ اللہ کی قسم موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ کتنے نوجوان ہیں جن کی آج جنازے اترے۔ ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ممبئی کی سرزمین پر رہتے تھے، بہت اچھے عالم بھی تھے، بہت اچھے مقرر بھی تھے، اسی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے تھے، مولانا عبدالرحمان سلفی صاحب۔ ممبئی کے اندر کافی زمانے سے وہ لگ بھگ 8-10 سالوں سے وہاں پہ ایک مسجد میں امام تھے، خطیب تھے، اچھے مقرر تھے۔ ایک مرتبہ بنارس میں ان کو دعوت دی تھی، آئے تھے وہ ممبئی سے پونا گئے تقریر کرنے کے لیے پروگرام۔ اب تقریر کر کے لوٹے، چونکہ ہمارے یہاں دنیا کی سب سے مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کے امام کی ڈیوٹی۔ مسجد کے امام کی ڈیوٹی سے سب کو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ پورا محلہ مسجد میں فجر میں آئے چلا ہے، اگر امام صاحب کو 5 منٹ دیر ہو گئی تو امام صاحب کے لیے تانا ضرور ان کو دیا جائے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب پونا میں تقریر کرتے ہیں اور جلدی کہ مجھے ممبئی جانا ہے، اس وقت فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ وہاں سے وہ ٹیکسی پر بیٹھتے ہیں اور پونا سے ممبئی کی جو ٹیکسیاں ہیں یہ شیئرنگ ٹیکسیاں ہوتی ہیں، وہ 6-7 پیسنجرز کو بٹھاتی ہیں اور بڑی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، ڈرائیور نے گاڑی پر کنٹرول کھو دیا اور ممبئی پونا ہائی وے پر گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کے اندر موجود ڈرائیور سمیت 7 لوگوں میں سے 6 لوگوں کا انتقال۔ مولانا عبدالرحمان 1.5 سال کا اپنا بچہ اور اپنی بیوہ کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی جو لاش کی تصویر آئی ہے، جو ایکسیڈنٹ کی تصویر آئی ہے میرے بھائی، اس کو دیکھ کر کے انسان کی روح کانپ جائے۔ کس طریقے سے خوبصورت چہرہ لہو لہان ہے اور پورا سر جو ہے وہ پھٹ گیا ہے اور فوراً آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پوچھ کر کے موت نہیں آتی ہے میرے بھائی، ہاتھ سے آپ سے پوچھ کر کے نہیں آتی موت کو۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، اس سے پہلے کہ ہماری جوانی ڈھل جائے، اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں، کتنے ایسے بھی کیس آئے۔ آج کل ڈینگو کا مرض پھیلا ہوا ہے، انسان بیمار ہوا، ایک مچھر انسان کو یعنی موت کے گھاٹ اترنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مچھر نے کاٹا، بلڈ ٹیسٹ کرایا گیا، پلیٹلیٹ کم ہوا، ہاسپٹلائز کیا گیا، پلیٹلیٹ کم ہوتا چلا گیا، دوسرے دن انتقال کی خبر۔ یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اگر نماز کو کل کے اوپر ڈالا ہے تو یہ یاد رکھیے، اس دنیا کی رنگینیوں اور چمک دمک کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چمک دمک ہمیشہ رہے گی تو ایسا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی پردیس میں رہتا ہے، اچھے مکان میں رہتا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، مگر دل لگا ہے اس کا اپنے وطن۔ مسافر سفر میں آؤ بھگت ہو رہی ہے، ناشتہ چائے کا انتظام ہو رہا ہے، مگر مسافر کو پتا ہے کہ یہ میری منزل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ دنیا تمہارے لیے منزل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا کے رکھا۔ دنیا آخرت کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائی، دنیا ہماری منزل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اے میرے بندو، تم دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان بناؤ، تمہارا دنیا میں جو حق ہے اس کو بھولنے کا اللہ حکم نہیں دے رہا ہے۔ اپنا حق ادا کرو، لیکن دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ہم سب کو مر کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے اللہ کو اپنے حساب دینا ہے۔ تو سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ آج امت نماز سے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سماج کے بگاڑ پر نظر ڈالیں تو ایک بہت بڑی وجہ سماج کے بگاڑ کی یہ تھی کہ آج ہمارے سماج کا جو سب سے قیمتی طبقہ ہے نوجوانوں کا طبقہ، جس سے اس امت کو امیدیں ہیں، اس پریشان امت نے امید کی نظریں گڑا کے رکھی ہے، اور
ہمارا نوجوان صحیح راستے پر آئے گا اور امت کو صحیح راستے پر لے کے جائے گا، امت کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن جب یہ امت اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھتی ہے میرے بھائی تو افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان نشے میں دھت ہے، نوجوان بدکاری میں لپت ہے، نوجوان اللہ سے دور ہے، نوجوان دین سے دور ہے، نوجوان مسجدوں سے دور ہے، نوجوان آج اسلام سے دور ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی دور جوانی ہے۔ اللہ کی عبادت جو آپ جوانی کے دور میں کر سکتے ہیں وہ باقی سال کی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ وغناک قبل فقر، اپنی دولت کی قدر کرو اپنے فقیر ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغل، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بزی ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی اصلاح پر پوری امت کی اصلاح ڈپینڈ ہے۔ اگر نوجوان سدھر جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے۔ اللہ کو بڑی پسند ہے نوجوانی کی یہ بات۔ کہاں ہے وہ نوجوان جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدے میں گزرتی؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون؟ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے دنیا آرام سے بستروں پر کھراٹے لے رہی ہوتی ہے، ہمارے وہ بندے ہماری بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج کا، نوجوانوں کا بگاڑ بھی سماج کے بگاڑ کی بڑی وجہ ہے۔ اور آپ کو شاید حیرت ہوگی، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے آج کے دور میں اس قوم کو ایٹم بم سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو آپ کھوکھلا کر دیجیے، بیکار کر دیجیے، وہ قوم برباد ہو جائے۔ آج حیرت ہوگی آپ کو کہ بڑے بڑے شہروں میں مسلمان بستیوں میں ڈرگس بانٹے جا رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈرگس کے رسیہ بن جائیں، مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو عشق اور محبت کے جال میں پھنسا کر کے ان کو اسلام کے باہر لے کے جایا جا رہا ہے، ارتداد کے راستے پر ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور ہم اور آپ بڑے خوش ہیں صاحب، ہماری بیٹی تو گریجویشن کر رہی، ہماری بیٹی تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، مگر آپ کی بیٹی نے دینی تعلیم کتنی حاصل کی؟ آپ کی بیٹی کی بنیاد کیا ہے؟ آج عورتوں کے اندر بے حیائی اور بے پردگی اور دین سے جو دوری کا رونا روتے ہیں، کبھی یہ سوچا یہ رونا کیوں ہے؟ آج ہماری عورتوں کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے میرے بھائی، ان کے پاس اللہ کے نبی کی صحابیات کی سیرت ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ اسکولوں سے لے کر کالجز سے لے کر یونیورسٹیز تک ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے دین کو نہ تو پڑھا ہے، اور جب دین کو پڑھا نہیں، دین کو جانا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے نام پر ہم نے حافظ جی کو بٹھایا اور ایسے ہی روانی مزوانی ہم نے قرآن اپنے بچیوں کو پڑھا دیا۔ جن بچیوں کے اندر دین کا شعور نہیں ہے تو ان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے گھروں کا ماحول کیا ہے، خالہ زاد لڑکے لڑکیاں آپس میں بڑے بے تکلف ہیں، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جیجا سالی کے بیچ میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ یہ میں دیندار گھروں کی بات کر رہا ہوں، شادی بیاہ کے موقع پر وہ بے حیائی ہے، وہ بے پردگی ہے کہ اللہ کی بات۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سال کے باقی دنوں میں پردہ کریں اور آپ کے گھر میں دینداری رہے، اور شادی والے دن آپ آنکھ بند کر لیں کہ نہیں صاحب شادی میں سب چلتا ہے؟ اس وقت شادی بیاہ کا ماحول ہے، آپ دیکھیے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو گھروں کے اندر بے حیائی برپ رہی ہے، اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، تم اس کو یاد کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو فتوے لگا دیے گئے، پابندی لگا دی گئی، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت زمانے کی تمام جگہوں پر جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ سارے زمانے کا فتنہ کہاں ہے؟ مسجد میں۔ اور کتنے بد نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا، خاص طور سے عیدین کے بارے میں کہا تھا آپ نے کہ عید اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کو ضرور لے کے جایا جائے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر عورتیں ناپاکی کے ایام میں ہیں تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ، وہ مسلمانوں کی جماعتوں سے الگ رہیں گی، مگر جب امام دعا کرے گا تو کم سے کم دعا میں تو شامل کریں۔ ہمارے یہاں عورتوں کو اس خوشی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ عیدین کی نماز میں 90% آج عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ مولوی صاحب امام صاحب تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، ہم مرد حضرات سن کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو دین کون سنائے گا میرے بھائی؟ کبھی اس پر بھی آپ غور کیجیے۔ اللہ کے نبی کے دور کی عورتیں دین کو سیکھنے کی اچھک تھیں، دین کو سیکھنے کی طلبگار تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، ذهب الرجال بالحدیث، مرد حضرات آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، مرد حضرات بازی مار لے گئے، ہمیں بھی تو دین کی باتوں کو سننے کا شوق ہے، ہمارے لیے بھی کچھ آپ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، فلاں گھر میں فلاں دن اکٹھا ہو جاؤ، اور اللہ کے پیارے نبی اس کے بعد عورتوں کا الگ سے اجتماع ہوتا تھا اور وہاں جا کر کے آپ تقریر کرتے تھے اور عورتوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ مدینہ کی انصار کی عورتیں بڑے نازک مسائل، بڑے پرائیویٹ مسائل جو عام عورتیں پوچھنے میں ہچکچاتی تھیں، انصار کی عورتیں آتی تھیں اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی، حیض کے بعد عورت غسل کیسے کرے؟ جنابت کے مسائل، حیض کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل عورتیں آ کر کے پوچھا کرتی تھیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں اس معاملے میں بہت اچھی ہیں، لا یمنعهن الحیاء من یتفقهن فی الدین، وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی ہیں۔ میرے عزیزوں، آج سماج کے بگاڑ میں عورتوں کا بہت بڑا اور ان عورتوں کو دین سے دور کرنے میں ہمارا بہت بڑا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دی، ہم نے اپنی لڑکیوں کو دین نہیں سکھایا، تو ایک دیندار ماں کیسے سکھائے؟ اسی اعظم گڑھ سے بہت قریب میں مبارک پور نام کی بستی، مبارک پور میں بہت بڑے عالم گزرے مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی موقع ملے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو میں کہوں گا، کبھی موقع ملے تو ان کی ایک کتاب ہے امام بخاری کی سیرت کے اوپر، امام بخاری کی زندگی کے اوپر، سیرت البخاری۔ دنیا بھر میں امام بخاری کی زندگی کے اوپر لکھی جانے والی سب سے آتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے سیرت البخاری، اسی مبارک پور کی سرزمین کے تھے۔ اس میں انہوں نے مولانا نے ایک واقعہ نقل کیا امام بخاری کے بارے میں۔ امام بخاری چھوٹے سے تھے، بچپن میں بیمار پڑ گئے اور ایسی بیماری آئی کہ ان کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ماں کا سپنا تھا میرا بیٹا نبی کی حدیثوں کا حافظ بنے گا، میرا بیٹا عالم دین بنے گا۔ اب ماں کو اپنے سپنے چکنا چور ہوتے ہوئے گزر آئے، بیٹے کی بینائی سے۔ اب ظاہر ہے وہ زمانہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا زمانہ نہیں تھا کہ چلو بھائی آنکھ کوئی کسی کو ڈونیٹ کر دے تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، تو آج کے دور کی بات ہے، اس زمانے میں تو امپاسبل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں یہ جاننے کے باوجود کہ میرے بچے کی روشنی چلی گئی ہے، اب یہ امپاسبل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لو لگا دینا اس کی ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں۔ امام بخاری کی ماں نے رات کی تہجد کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں سرکار کی کہا کہ اے اللہ، میرے بچے کی بینائی نہیں ہوتی تو میرا بچہ تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کیسے کرے گا، تیرے قرآن کو یاد کیسے کرے گا، تیرے نبی کی سنتوں کو پڑھے گا کیسے؟ اللہ اکبر۔ اس دکھیاری ماں نے رات کی تہجد کی نماز میں دعا کی کہ اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ جب ماں نیک ہو، ماں دیندار ہو اور ماں کے دل سے دعا نکلے تو میرے بھائیوں عرش تک پہنچنے میں اس دعا کو جلدی ہے، یا آسمان کے دروازے اس دعا کے لیے کھل جاتے ہیں۔ امام بخاری کی ماں نے دعا کی، رات میں سوئی، اور امام مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نقل کرتے اس واقعے کا کہ رات میں امام بخاری کی ماں نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اے امام بخاری کی والدہ، اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا، جاؤ ہمارے بچے کی بینائی کو اللہ نے لوٹا دیا۔ اور صبح جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے کی آنکھیں پھر سے دوبارہ آ گئی ہے، بچہ دیکھنے لگا ہے۔ تو آج ایسی مائیں کہاں ہیں میرے کو؟ عربی کا شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیبا الاعراف۔ ماں تو اپنے آپ میں مدرسہ ہوتی ہے، ماں تو اپنے آپ میں اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سماج میں ایک اچھی ماں دے دیا تو آپ نے ایک اچھی نسل دے دی۔ تو اچھی مائیں کہاں سے بنے گی؟ اچھی مائیں وہاں سے بنے گی جب آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے اور دین کی تعلیم سکھائیں گے۔ کبھی آپ غور کیجیے، آج ہماری عورتوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں، یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ انٹرنیٹ، یہ انسٹاگرام، اور یہ پتہ نہیں کون سی اللہ بلا، یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو دین سے جوڑنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر ہم کبھی غور کریں۔ یہ جلسہ ہوا ہے، پروگرام ہوا ہے، بڑے شوق سے آپ نے کہا ہے، کتنے لوگ یہاں پر آئے؟ کیا اس علاقے میں اتنے ہی لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ ان کا مسئلہ نہیں ہے جو پروگراموں میں آ رہے ہیں، جو پروگراموں میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو آتے ہی ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ وہ ہونے چاہیے، آپ ان کو منت سماجت کر کے، بھیا بابو کہہ کے، فون کر کے، میسج کر کے، کچھ کھلا کے، کچھ پلا کے ان کو لاؤ آپ یہاں۔ جو دین سے دور ہے، جو مسجد سے دور ہے، ان کو آپ مسجد میں لاؤ۔ یہ کمال کی بات ہے۔ جو مسجد میں آلریڈی آ رہا ہے وہ تو آئے گا ماشاءاللہ، وہ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ جو نہیں آ رہا ہے اس کو ہمیں لانا ہے۔ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو کالجوں میں پڑھتا ہے، جو مولوی کو دیکھ کر کے اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو اس کو لگتا ہے کسی دوسری دنیا کی بات ہے۔ اس طبقے کو ہمیں دیندار بنانا ہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے، اگر ہم نے اس چیلنج کو نہیں حل کیا، مجھے معاف کیجئے، آنے والے 10 سالوں کے بعد جو حالات ہوں گے، پہلی بات یہ کہ اس طریقے کے پروگرام بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مولوی صاحب بیچارے بڑے ہمتی ہوں گے، مسجد میں کھڑے بھی ہو جائیں گے، تو کوئی بہت اللہ والے 2-3 بڈھے لوگ بیٹھے رہیں گے سامنے بزرگ کی بات۔ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، تو میرا تجزیہ ہے ہمارا نوجوان اس قدر دین سے بیزار ہے، آنے والے 10 سالوں میں اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اپنی نوجوان نسل کو، تو آنے والے 10 سالوں کے بعد دین سے دوری کا وہ سیلاب بہے گا اور الحاد کا وہ سیلاب بہے گا کہ آپ ان کا نہیں کر سکتے۔ تو اپنے نوجوانوں کا آپ ایک اچھے اسکول میں اگر پڑھاتے ہیں، ان کے فیوچر کی فکر کرتے ہیں، ان کے کیریئر کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی آخرت کی فکر بھی کرو۔ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ویسے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جو پیٹرول اور ڈیزل سے اور کوئلے سے اور مٹی کے تیل سے نہ جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے۔ دنیا میں کسی کا بچہ جیل چلا جائے، اللہ نہ کرے، کسی کا بچے کو پولیس پکڑ لے، اللہ نہ کرے، تو دائیں بائیں کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ پولیس کو پیسہ دے دیا، وکیل کو دے دیا، جج کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں کی جیل میں اگر کوئی چلا گیا، ہمارا کوئی اپنا چلا گیا، وہاں تو کوئی رشوت لینے والا نہیں، وہاں تو ہمارے حق میں کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ قیامت کے دن انسان اگر سوچے کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں، اللہ تو سب سے پہلے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ تمہاری زبان نہیں بولے گی، زبان پر تو مہر لگا دے گا، تمہارا ہاتھ بولے گا، تمہارے پیر بولے گا۔ حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دے گی، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو میرے بھائی، قیامت کے دن کا وہ منظر ہم سب کو دیکھیں گے۔ یہ جو آخرت کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے، اس کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہیں۔
یہ برائی، یہ گندگی، یہ بے ایمانی، یہ چوری، یہ لوٹ کھسوٹ، کرپشن، بھرشٹاچار سب ختم ہو سکتا ہے انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ ارے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے بھائی صاحب؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرتے تھے۔ عرب سے لے کر کے یورپ کی بارڈر تک اسلام کا جھنڈا لہرا تھا۔ 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر عمر فاروق کی حکومت تھی۔ آج تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے جو راجا ہوتے ہیں وہ عیش و آرام سے رہتے ہیں، ان کا لیونگ اسٹائل آپ دیکھیے، ان کے کھان پان، ان کی رہن سہن دیکھیے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے آپ نخرے دیکھیے، ان کے کپڑے آپ دیکھیے، اللہ 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرنے والا عمر فاروق ایسے کپڑے پہنتے جس پر پائبند نہیں۔ بھئی ایسا نہیں کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مگر ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ میں نے نیا کپڑا پہنا، اس کا حساب اللہ مجھ سے لے گا، کہ کہیں ایسا نہیں کہ مسلمانوں کا ہاتھ میں ڈال دیا۔ اور راتوں کو نیند نہیں آتی حضرت عمر فاروق، اور کہتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھی اگر پھسل گیا، کسی کا گدھا بھی اگر پھسل گیا، تو عمر کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر قیامت کی عمر سے حساب ہو جائے۔ اور اپنے انتقال کے پہلے حضرت عمر فاروق دنیا سے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، آپ نے ابو بکر کا ساتھ دیا، آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر میں نے نبی کا ساتھ دیا، ابو بکر کا ساتھ دیا، یہ تو اللہ کی توفیق تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا، اگر زمین بھر کے سونا بھی میرے پاس آ جائے، اے عبداللہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دے کہ اے عمر تم زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جاؤ اور ہم تمہیں اپنے عذاب سے بچا لیں گے، ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، لابتغیت بہ من عذاب اللہ، تمہیں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے۔ یہ عمر ابن خطاب تو نبی کی زبان سے بچانے کتنی بار جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین سے جوڑ دے، اللہ جو ہمیں سے مسجدوں سے دور ہے اللہ ان کو مسجد سے جوڑ دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنا دے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔